بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فورک ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ جیسے جیسے لوک سبھا الیکشنز قریب آ رہے ہیں، الیکشن سے متعلق سرگرمیاں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں فرقہ وارانہ تشدد ہو رہا ہے، وہیں پر مودی حکومت نے نرسمہا راؤ کو، جو بہت ہی ڈیوائزو فگر انڈین پالیٹکس میں، انہیں بھارت رتن دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں بھی کافی ہلچل ہے الیکشنز کے سلسلے میں۔ ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں مدرسے اور مسجد کو گرانے کے بعد تناؤ، گڑبڑ کے واقعات میں 5 ہلاک، 250 زخمی، کرفیو برقرار۔ ہجوم نے پولیس اسٹیشن جلانے کی کوشش کی، پولیس فائرنگ، بی جے پی حکومتیں بلڈوزر ایکشن بند کریں، ایمنسٹی کا مطالبہ۔ پاکستان کے الیکشنز میں ملے جلے نتیجے، عمران خان کی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے کیے کامیابی کے دعوے۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدواروں کو برتری، مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارٹی، نواز شریف نے کہا حکومت بنانے کے لیے آزاد امیدواروں سے بات چیت شروع کر دی۔ غزہ میں ہاسپٹل کے باہر اسرائیلی شارپ شوٹرز کی فائرنگ، 21 جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 100 سے زیادہ ہلاک۔ غزہ قتل عام جاری رہنے پر بائیڈن فکر مند، کہا وقفے کے لیے کام کریں گے، لڑائی روکنے کا اختیار نہ ہونے پر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، گوٹریس کا اظہار افسوس۔ غزہ سیز فائر کے لیے سرگرمیاں، ریاض میں عرب فارن منسٹرز کی میٹنگ، عبداللہیان بیروت پہنچے، حزب اللہ لیڈرشپ سے ملاقات۔ یوکرین میں رشیا کو ہرانا ناممکن ہے، جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ ہتھیار دینا بند کرے، پوٹین کا انٹرویو، کہا واشنگٹن کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ، چودھری چرن سنگھ اور ایگریکلچر سائنٹسٹ ایم وی سوامی ناتھن کو بھارت رتن، کیا سال میں 5 بھارت رتن بی جے پی کا الیکشن ایجنڈا نہیں ہے؟ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہلدوانی کی۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ایک مدرسے اور مسجد کو گرانے کے بعد احتجاج اور گڑبڑ کے واقعات میں کم سے کم 5 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ یہ مدرسہ اور مسجد غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ جمعرات کو اس مدرسے اور مسجد کو گرایا گیا، جس کے خلاف مقامی مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ ہلدوانی کے مجسٹریٹ نے کہا کہ ہجوم نے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر پولیس کے سٹاف کو زندہ جلانے کی کوشش کی۔ اتراکھنڈ کے ڈی جی پی ابھینو کمار نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ اسے اپنی حفاظت میں فائرنگ کرنی پڑی۔ ضلع میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، جو ابھی برقرار ہے۔ بھاری سیکیورٹی بندوبست کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ مدرسہ سرکاری زمین پر بنایا گیا تھا۔ ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ 30 جنوری کو نوٹس دی گئی تھی اور ناجائز قبضہ ختم کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ جس وقت پولیس اور بلدیہ کی ٹیم مدرسے کو گرانے کے لیے پہنچی، وہاں پر بحث و تکرار ہوئی اور تناؤ پیدا ہو گیا۔ ضلع مجسٹریٹ وندنا سنگھ نے بتایا کہ اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دینا چاہیے۔ اتراکھنڈ میں ہلدوانی کے مقام پر گڑبڑ کے واقعات میں 250 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں میں 50 سے زیادہ پولیس ملازمین ہیں۔ مقامی مسلمانوں اور اپوزیشن کانگریس نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدرسے کو گرایا۔ اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فسادیوں اور شرپسندوں سے سختی سے نمٹے گی۔ پچھلے سال جنوری میں بھی ہلدوانی میں فرقہ وارانہ تناؤ پیدا ہوا تھا اور فساد ہوا تھا۔ ہلدوانی میں تقریباً 4000 گھروں کو گرانے کی کارروائی پر پچھلے سال تناؤ پیدا ہوا تھا۔ عہدیداروں نے کہا تھا کہ وہ گھر ریلوے کی زمین پر بنائے
بنائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس کارروائی پر روک لگائی اور کہا کہ 50,000 لوگوں کو راتوں رات اس طرح نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں انڈیا میں بلڈوزر ایکشن کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایمنسٹی نے انڈیا کی بی جے پی حکومت والی ریاستوں سے کہا کہ وہ اس طرح کی کارروائیوں کو روکے اور قانون کے مطابق عمل کرے۔ ایمنسٹی نے یہ بھی کہا کہ ان کارروائیوں کا مقصد مسلمانوں کو بے گھر کرنا ہے اور ان کی معیشت تباہ کرنا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا الزام ہے کہ جب سے 2014 میں مودی حکومت بنی ہے، وقفے وقفے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے الیکشنز کے نتیجے سست رفتاری سے سامنے آ رہے ہیں اور ان الیکشنز میں سخت مقابلہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب تک کے نتیجوں کے مطابق مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی سیدھے طور پر الیکشن نہیں لڑ رہی ہے، لیکن اس کی تائید رکھنے والے آزاد امیدوار میدان میں ہیں اور تینوں کے درمیان کانٹے کی ٹکر ہے۔ یہ بات صاف ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ملی جلی حکومت بن سکتی ہے۔ پاکستان نیشنل اسمبلی میں 336 سیٹیں ہیں، 266 امیدوار ووٹنگ کے ذریعے چنے جاتے ہیں، جبکہ باقی 70 سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں۔ ریزرو سیٹوں میں 60 عورتیں ہوتی ہیں اور 10 غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اسمبلی میں ہر پارٹی کی نمائندگی کی بنیاد پر یہ سیٹیں الاٹ کی جاتی ہیں۔ سادہ اکثریت کے لیے 133 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ نتیجوں کے درمیان پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون دونوں نے اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کیے ہیں۔ الیکشن کے نتیجوں کے درمیان پاکستان کے شیئر مارکیٹس میں گراوٹ آئی ہے۔ پاکستان کے شیئر مارکیٹس غیر متوقع نتیجوں پر ریاکٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 سے زیادہ پوائنٹس کی گراوٹ آئی، جو تقریباً 4% ہے۔ پاکستان کے الیکشنز پر بعض گوشوں کی طرف سے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ الیکشنز ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب عمران خان جیل میں ہیں اور انہیں بعض کیسوں میں قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ الیکشن سے پہلے بھی گڑبڑ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ الیکشن کے دن موبائل انٹرنیٹ پر پابندی لگائی گئی، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور بعض گوشوں کی طرف سے اعتراض کیا گیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ واشنگٹن اظہار خیال کی آزادی، خاص طور پر انٹرنیٹ اور سیل فون پر پابندی پر فکر مند ہے۔ امریکہ نے الیکشن سے پہلے گڑبڑ کے واقعات کی مذمت کی۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے بھی پاکستان میں الیکشن کے موقع پر گڑبڑ کے واقعات، کمیونیکیشن پر پابندیوں وغیرہ پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی موبائل سروس پر پابندی کی مذمت کی اور اسے اظہار خیال کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ الیکشن کے دن گڑبڑ کے واقعات میں کم سے کم 12 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے ایک دن پہلے بلوچستان میں الیکشن آفیسز کے باہر دھماکوں میں 30 لوگ مارے گئے تھے۔ کچھ دن پہلے بھی خاص طور پر کے پی اور بلوچستان صوبوں میں گڑبڑ کے واقعات پیش آئے۔ پاکستان نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں میں بھی الیکشنز ہوئے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں نواز شریف کی مسلم لیگ نون آگے ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ کے پی صوبے میں عمران خان کی تحریک انصاف کی تائید رکھنے والے امیدواروں نے زیادہ سیٹیں حاصل کی۔ بلوچستان میں ملا جلا فیصلہ ہے اور ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جس نے دوسروں کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑا ہو۔ الیکشن کے دوران بعض بڑے لیڈرز کو اپنے اپنے حلقوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، جہانگیر ترین اور بلاول بھٹو بھی شامل ہیں۔ نواز شریف ایک حلقے سے جیت گئے ہیں اور ایک میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نواز شریف نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نواز شریف کی پارٹی جیتنے والے آزاد امیدواروں کے ساتھ، یعنی پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں، ان سے بات چیت کر رہی ہے۔ پاکستان میں 12 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ووٹرز ووٹ دینے کے اہل تھے۔ ووٹنگ کے دن جوش و خروش سے لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اہم رول ہے اور وہی حکومتیں بناتی ہے اور گراتی ہے۔ آگے دیکھنا ہے کہ اس مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں غازہ سے۔ غازہ کے خان یونس میں اسرائیلی شارپ شوٹرز نے ایک ہاسپٹل کے باہر کئی سویلینز کو گولی ماری۔ اس واقعے میں کم سے کم 21 لوگ جاں بحق ہوئے۔ یہ واقعہ ناصر ہاسپٹل کے باہر پیش آیا۔ بتایا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 160 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 142 زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مسلسل 126ویں دن اسرائیلی بربریت اور نسل کشی جاری رہی۔ تازہ حملے میں ہوا، زمین اور سمندر سے کارروائیاں کی گئی۔ دیر البلح، رفح اور دوسرے مقامات پر حملے جاری ہیں۔ جبالیہ البلاد علاقے میں فلسطین بینک کے قریب ایک ہوائی حملہ کیا گیا۔
فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوج نے 2395 قتل عام کیے ہیں۔ ایسا ڈر ہے کہ غزہ جنگ کے نتیجے میں 35,000 فلسطینی شہید اور لاپتہ ہوئے ہیں۔ اب تک تقریباً 28,000 شہادتوں کو کنفرم کیا گیا ہے، جبکہ 68,000 کے قریب زخمی ہیں۔ جنگ کی تباہیوں کے علاوہ سخت ناکہ بندی کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں اور ضروری سامان کی بھی قلت ہے۔ اس جنگ کے دوران غزہ کے 23 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 20 لاکھ بے گھر ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 3,000 مکانوں کو جلایا، 3,60,000 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے۔ بمباری میں 395 اسکولز، یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے، 447 مسجدیں اور 3 چرچ تباہ ہوئے۔ 83 ہاسپٹلز اور ہیلتھ سینٹرز کو بند کر دیا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 27,947 فلسطینی غزہ میں جاں بحق ہوئے ہیں اور کم سے کم 66,459 زخمی ہوئے ہیں۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز نے کہا ہے کہ انہیں اس بات پر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے یا فرسٹریشن ہوتا ہے کہ ان کے پاس غزہ جنگ روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ عرب نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ گوٹریز نے کہا کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، لوگوں کو بلا سکتے ہیں، لیکن وہ فیصلوں پر عمل نہیں کرا سکتے۔ گوٹریز اپنی سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل اپنے منصوبوں پر عمل کرتا رہا تو رفح میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ اسرائیلی فوج رفح میں بڑی کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی کارروائیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جنگ میں وقفے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ایک دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن نے حماس کی طرف سے جنگ بندی تجویزوں پر جواب کو رد کر دیا تھا۔ اس دوران عالمی سطح پر جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ بائیڈن نے جرمن چانسلر اولاف شولز کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس ترجمان نے بتایا کہ انہوں نے غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ بائیڈن نے غزہ کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بہت بے قصور لوگ مر رہے ہیں اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل اور امریکہ کی حکومت کے درمیان غزہ جنگ کے بارے میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ عرب فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ریاض میں ہوئی جس میں غزہ جنگ پر بات چیت کی گئی۔ عرب وزیروں نے فوری جنگ روکنے اور انسانی مدد پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان اس دوران بیروت پہنچے۔ انہوں نے لبنان کے سینئر عہدیداروں کے علاوہ حزب اللہ لیڈرشپ سے بھی ملاقات کی۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ ریڈ سی میں اس کے حملے جاری رہیں گے اور یمن میں امریکہ اور برطانیہ کے حملوں سے ان کی طاقت کم نہیں ہوگی۔ حوثی عہدیدار نے کہا کہ ریڈ سی میں ان کی کارروائیوں سے یمن میں امن کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ یمن میں 2015 سے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب نے اپنے موقف میں کچھ نرمی کی ہے اور حوثیوں کے ساتھ ان کا صلح کا سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ حوثی عہدیدار نے سعودی عرب کے رول کی تعریف کی اور سعودی حکمرانوں کو سعودی بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عہدیداروں کے ساتھ یمن کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے۔ حوثی عہدیدار محمد عبدالسلام نے اپنی بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ حزب اللہ نے اسرائیل میں 30 سے زیادہ راکٹ فائر کیے۔ نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ اور اتحادیوں کو وارننگ دی ہے کہ یوکرین میں رشیا کو ہرانا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کے پڑوسی ملکوں جیسے پولینڈ اور لاتویا تک جنگ پھیلانا نہیں چاہتے۔ وہ فاکس نیوز کے ایک سابق ہوسٹ ٹک کارلسن سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یوکرین میں رشیا کو ہرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی جنگ ہوئی تو اس سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، یہ بات بالکل صاف ہے۔ یہ انٹرویو 2 گھنٹے جاری رہا جس میں پوٹن نے الگ الگ مسائل پر بات چیت کی۔ رشیا کے صدر نے کہا کہ ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ ٹچ میں ہے اور جنگ کا پرامن حل ہی اس کا ایک حل ہے اور یہ حل اسی وقت نکالا جا سکتا ہے جب امریکہ یوکرین کو ہتھیار دینا بند کرے۔ پوٹن نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ امن بات چیت سے انکار نہیں کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات مانی کہ ماسکو نے یوکرین میں اپنے مقصد پوری طرح سے حاصل نہیں کیے ہیں، جس میں ڈی نازیفیکیشن بھی شامل ہے۔ ان کا اشارہ نسلی اعتبار سے رشین شہریوں کے خلاف یوکرین کے قتل عام کی طرف تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی یادداشت بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ اس سلسلے میں ان سے ایک سوال کیا گیا تھا جس پر وہ کافی غصہ ہو گئے۔ وقفے سے ایسی رپورٹس آتی رہی ہیں کہ بائیڈن کی یادداشت متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ ان کی عمر ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ اور چودھری چرن سنگھ کے ساتھ ایگریکلچر سائنٹسٹ ایم وی سوامی ناتھن کو بھارت رتن ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ اعلان کیا۔ حکومت نے اس سے پہلے ایل کے اڈوانی اور
کارپوری ٹھاکر کو یہ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس سال اب تک 5 لوگوں کو بھارت رتن دیا جا چکا ہے اور یہ ایوارڈ ایک ایسے وقت دیے گئے ہیں جب کچھ مہینے بعد ہی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ مودی نے ایکس پر لکھا کہ نرسمہا راؤ نے انڈیا کو ایک نازک وقت سے نکالا اور ملک کی تہذیبی اور دانشورانہ وراثت کو آگے بڑھایا۔ جس وقت 1992 میں بابری مسجد توڑی گئی تھی، نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے۔ وہ کانگریس کے وزیر اعظم تھے، لیکن کانگریس سے زیادہ بی جے پی میں انہیں اہمیت دی جاتی ہے۔ مودی نے کہا کہ نرسمہا راؤ کی بصیرت افروز قیادت یا ویژنری لیڈرشپ نے انڈیا کو معاشی اعتبار سے آگے بڑھایا ہے اور اس میں اہم رول ادا کیا ہے اور انہوں نے انڈیا کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مضبوط بنیاد رکھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سابق وزیر اعظم چرن سنگھ کو بھارت رتن ایوارڈ ملک کے لیے ان کے تعاون کو خراج ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مودی نے کہا کہ سوامی ناتھن نے زراعت کے شعبے میں اور کسانوں کی بھلائی کے لیے اہم تعاون دیا۔ حال ہی میں اڈوانی کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا تھا، جنہوں نے مندر تحریک اور بی جے پی کو فرش سے عرش تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہار کے سابق چیف منسٹر کارپوری ٹھاکر کو بھی بھارت رتن دیا گیا ہے، جو بہار میں اور انڈیا میں او بی سی سیاست کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ ان ایوارڈز کو آنے والے لوک سبھا الیکشنز کے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ نرسمہا راؤ کو ایوارڈ دینے کا مقصد آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں تیلگو ووٹرز کو متاثر کرنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مندر تحریک کے مرکزی کردار اڈوانی کے بعد نرسمہا راؤ کو بھارت رتن ایوارڈ دینا بھی ایک پیغام ہو سکتا ہے۔ سوامی ناتھن کو سبز انقلاب یا گرین ریولوشن کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ بی آر ایس چیف چندر شیکھر راؤ اور پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے نرسمہا راؤ کو بھارت رتن دینے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تلنگانہ کے لوگوں کے لیے عزت افزائی اور فخر کا لمحہ ہے۔ ٹی آر ایس حکومت کے دور میں نرسمہا راؤ کی صدی تقریب دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ اس سلسلے میں اس وقت کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھتے ہوئے نرسمہا راؤ کو بھارت رتن دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ ورلڈ چیمپئن باکسر نکھت زرین اور اروندھتی چودھری بلغاریہ میں کھیلے جانے والے ایک اہم ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ سخت مقابلے میں نکھت نے 50 کلو گرام کے زمرے میں فرانس کی باکسر کو ہرایا۔ ان کا مقابلہ سیمی فائنل میں بلغاریہ کی باکسر سے ہوگا۔ دوسری طرف اروندھتی چودھری نے 66 کلو گرام کیٹیگری میں سربیا کی باکسر کو شکست دی۔ ان کا مقابلہ سیمی فائنل میں ہفتے کو سلوواکیہ کی باکسر سے ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ میں 30 ملکوں سے 300 سے زیادہ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں مدرسے اور مسجد کو گرانے کے بعد تناؤ، گڑبڑ کے واقعات میں 5 ہلاک، 250 زخمی، کرفیو برقرار۔ ہجوم نے پولیس اسٹیشن جلانے کی کوشش کی، پولیس فائرنگ، بی جے پی حکومتیں بلڈوزر ایکشن بند کریں، ایمنسٹی کا مطالبہ۔ پاکستان کے الیکشنز میں ملے جلے نتیجے، عمران خان کی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے کیے کامیابی کے دعوے۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدواروں کو برتری، مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارٹی، نواز شریف نے کہا حکومت بنانے کے لیے آزاد امیدواروں سے بات چیت شروع کر دی۔ غزہ میں ہاسپٹل کے باہر اسرائیلی شارپ شوٹرز کی فائرنگ، 21 جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 100 سے زیادہ ہلاک۔ غزہ قتل عام جاری رہنے پر بائیڈن فکر مند، کہا وقفے کے لیے کام کریں گے، لڑائی روکنے کا اختیار نہ ہونے پر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، گوٹریس کا اظہار افسوس۔ غزہ سیز فائر کے لیے سرگرمیاں، ریاض میں عرب فارن منسٹرز کی میٹنگ، عبداللہیان بیروت پہنچے، حزب اللہ لیڈرشپ سے ملاقات۔ یوکرین میں رشیا کو ہرانا ناممکن ہے، جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ ہتھیار دینا بند کرے، پوٹین کا انٹرویو، کہا واشنگٹن کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔
سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ، چودھری چرن سنگھ اور ایگریکلچر سائنٹسٹ ایم وی سوامی ناتھن کو بھارت رتن۔ کیا سال میں 5 بھارت رتن بی جے پی کا الیکشن ایجنڈا نہیں ہے؟ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔